حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آپ میرے کان میں کہہ دیجیے. یہ وہ روایات ہیں جو بنو امیہ کے دور میں لکھوائی گئی ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو کم کرنے کے لیے، ان کی شان کو کم کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری روایات بنو امیہ کے خاندان کے لیے لکھی جا چکی تھی، بہت ساری احادیث پیش کی جا چکی تھی. اگر آپ میری کربلا سیریز والی ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے ایک بات کی ہے کہ یہ وہ خاندان تھا یزید کا بنو امیہ جو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادوں کو واقعہ کربلا کے بعد شام میں لایا گیا تو اس وقت کہا کرتے تھے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، محمد پہ کوئی دین نہیں آیا، یہ محمد نے نقل کفر استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد دین کا مذہب کا ڈھونگ رچایا ہے. پھر اس کے بعد یہی وہ لوگ تھے نا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف من گھڑت روایات لکھی، آپ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا، جس کے بارے میں سورہ اعراف 157 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. پہلے اس آیت کے نا 3 حصے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول بھیجا، نبی بھیجا، امی بھیجا. آپ جتنی تفاسیر کی جتنی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں نقل کفر کفر نہ باشد امی کا مطلب ان پڑھ کیا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. جتنے لنگوسٹ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو میری تصدیق کریں گے کہ ایک لفظ کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں صحیح طرح کیا ہی نہیں جا سکتا. یہاں پر امی کا مطلب امت والا، 2 مطلب میں بتاؤں گا، نہیں کیا جا سکتا جو اصل مطلب ہے، مگر سمجھانے کے لیے جو میں کروں گا وہ بالکل صحیح. امی سے مطلب امت والا، اور دوسرا جو مطلب لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو کہا گیا. اور دوسرا جو حصہ ہے اس آیت کا اس میں کہا گیا کیوں بھیجا، تاکہ اچھے کاموں کی تبلیغ کرے اور برے کاموں سے روکے، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے اور ساری خبیث چیزوں کو حرام قرار دے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ موجود کائنات ہے، وجہ موجود کائنات ہے، وجہ بقائے کائنات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء ہیں. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ، ہر نبی کو نبوت اس وقت دی ہے جب ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی، آخری نبی ہونے کی گواہی دی ہے اور اپنی امت کو بتایا ہے. ہر نبی نے، اس وقت تک کوئی نبی نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی خاتم المرسلین کی گواہی نہ دے. جب حضرت عیسیٰ، ہم یہ واقعہ قرآن میں بھی ملتا ہے، جب حضرت عیسیٰ بچپن میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے گواہی دی. جب حضرت عیسیٰ بچپن میں تھے انہوں نے اپنی نبوت کی گواہی دی کہ میں نبی ہوں. بچپن میں تھے، ابھی کچھ دیر کے تھے، 2 یا 3 دن کے، جنہوں نے نبوت ہونے کی اعلان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے. استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں. اچھا، اب یہاں یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ساری چیزوں کو حرام قرار دے، جو خبیث چیزیں ہیں، تمام حلال چیزوں کو حلال کرتے تم پر. اب کیوں؟ کیونکہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. کیسے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 110. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی لے کر پرندہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اڑو، تو اس میں جان پڑ جاتی تھی. اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ کے اذن سے، یہ اذن ورڈ ذہن میں رکھنا، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اللہ نے جہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کو اپنی نعمات جو عطا کی تھی اس کے بارے میں بتایا اور ساتھ میں کہا اذن سے، اذن سے، اذن سے. حالانکہ حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب مذہب نبی ہیں، مگر وہاں پہ حکم ہوا جو بھی کرو میرے اذن سے کرو.